على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد سورۃ النساء شروع ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کا چوتھا سورہ ہے سورۃ النساء۔ نساء کا مطلب ہوتا ہے عورتیں، چونکہ اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے عورتوں کے بہت سارے مسائل کو ذکر کیا ہے، اسی لیے اس سورہ کا نام سورۃ النساء ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر عورتوں کے مسائل ذکر کیا ہے، وراثت کے مسائل ذکر کیا ہے، یتیموں کے احکام اس سورہ کے اندر آئے ہوئے ہیں، اور کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احوال کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین یتیموں کے بارے میں فرما رہا ہے۔ یتیم کس کو کہا جاتا ہے؟ یتیم کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بچہ جس کے ماں باپ بلوغت سے پہلے مر جائیں ان کو یتیم کہا جاتا ہے، یا جن کے باپ صرف بلوغت سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے جن کے ابو کا، والد کا انتقال ہو جائے ان کو یتیم کہا جاتا ہے۔ کیونکہ بچے کی پرورش میں ایک والد اور ایک باپ کا بہت بڑا رول رہتا ہے، تو جب باپ کا انتقال ہو جائے تو بچہ بے سہارا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے بچے کی کفالت کرنا اور ایسے یتیم بچوں کا دیکھ بھال کرنا اور پرورش کرنا یہ بہت بڑی نیکی کی بات ہے۔ اسلام نے اس پہ بہت دھیان دیا ہے۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین۔ اللہ کے نبی نے اپنی شہادت والی انگلی اور بیچ والی انگلی کو ملا کر کے کہا کہ میں اور یتیموں کی پرورش کرنے والا، یتیموں کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہی رہیں گے۔ اب یتیموں کی پرورش دیکھیں کتنی بڑی نیکی ہے کہ ایسا انسان جو یتیموں کی پرورش کرتا ہے اور یتیموں کی کفالت کرتا ہے وہ جنت میں اللہ کے نبی کے ساتھ وہ انسان ہوگا، اللہ کے نبی کے ساتھ وہ رہے گا جو دنیا کی زندگی میں یتیموں کی پرورش کرتا ہے، یتیموں کی کفالت کرتا ہے۔ یتیموں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ایک حکم یہ دیا کہ یتیموں کی مال کی حفاظت ہونی چاہیے۔ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی یتیم بچہ ہوتا تھا، ان کے ماں باپ مر جاتے تھے، مال و دولت چھوڑ کر کے جاتے تھے، تو ان کے مرنے کے بعد بچہ چھوٹا ہوتا تھا تو اس کے مال پہ قبضہ ہو جاتا تھا، قبضہ کر لیتے تھے لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یتیموں کے مال کی حفاظت ہونی چاہیے اور یتیموں کے مالوں کو مت کھاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہ کان حوبا کبیرا، یتیموں کا مال کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یتیموں کے مال کو ہڑپ لینا، یتیموں کے مال کو کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے آتا ہے یتیموں کا مال کھانا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کرتے ہوئے، زبردستی ظلم کرتے ہوئے یتیم کا مال کھاتے ہیں اور یتیموں کے مال پہ قبضہ کر لیتے ہیں، وہ لوگ اپنی پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ یتیموں کا مال کھانا بھی کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو یتیموں کا مال کھاتا ہے گویا اپنے پیٹ کے اندر وہ جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت تاکید کیا یتیم جو ہو جائیں ان کے مال، ان کے ماں باپ جو بھی چھوڑ کر کے جائیں اس کی حفاظت ہونی چاہیے، اس کو کھا نہیں سکتے اور ان کے مالوں میں سے اچھا مال اپنے پاس رکھ کر کے برا ان کو دے نہیں سکتے۔ اللہ نے یہ ذمہ داری دی، اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یتیم جب بڑے ہو جائیں، جب وہ سمجھ بوجھ ان کے اندر آ جائے، اب لگے کہ یہ لوگ ان کے اندر سمجھ آ گیا، اپنے حساب سے زندگی گزار لیں گے، تو ان کا مال ان کو واپس کر دینا ہے، گواہ بنانا ہے اور ان کا مال ان کو واپس کر دینا ہے۔ اس کے بعد یتیموں پر ایک اور ظلم یہ ہوتا تھا کہ یتیم جو بچے ہوتے تھے ان کے ظاہر سی بات ہے ان کا مال، ان کا جائیداد ہوتا تھا، تو زمانے جاہلیت کے لوگ ان کے جائیداد پہ قبضہ کرنے کے لیے ان یتیموں سے نکاح کر لیتے تھے۔ اگر ان کی شادی ابھی کہیں اور ہوگی تو جائیداد دوسرے کے پاس چلا جائے گا، تو وہ مال، وہ زمین پر قبضہ کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، خود ان سے نکاح کر لیتے تھے یا اپنے بیٹوں کا نکاح کر دیا کرتے تھے۔
और कभी कभार तो ऐसा करते थे कि बिना महर दिए उनके यतीमों से निकाह कर लिया करते थे। यतीम है, कौन पूछने वाला है, और बिना महर दिए उनसे निकाह कर लेते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने आयत करीमा नाज़िल फरमाई, व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसा। क्या लोगों, अगर यतीमों का तुम हक नहीं दे सकते, यतीमों का जो हक बनता है वो तुम नहीं दे सकते, इंसाफ नहीं कर सकते, तो यतीमों से शादी मत करो, यतीम बच्चियों से शादी तुम मत करो। अगर उनका हक तुम नहीं दे सकते, उनके साथ इंसाफ नहीं करते, तुम शादी उनसे क्यों करते हो? उनको छोड़ करके दूसरी औरतें हैं, 2-2, 3-3, 4-4 औरतों से शादी कर लो, लेकिन यतीमों का हक मार करके, यतीमों के साथ नाइंसाफी करके उनसे शादी मत किया करो। और अल्लाह तबारक व तआला ने यही आयत करीमा है, आयत नंबर 3 सूरह निसा का, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को 4 शादियां करने की इजाजत दी है। पहले ये होता था कि लोग कई शादियां किया करते थे। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई थी तो एक लोगों के पास 10-10 बीवियां होती थी, 8-8 बीवियां होती थी। तो इस्लाम ने 4 से ज्यादा शादी पर बैन लगा दिया कि सिर्फ 4 शादी एक मर्द कर सकता, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। और उसके साथ अल्लाह तबारक व तआला ने ये कंडीशन लगाया, अल्लाह तादिलू, अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो एक ही से करना है। अगर आपको पता है कि हम इंसाफ कर लेंगे, सबके साथ बराबरी का मामला कर लेंगे, सबका हक अदा कर देंगे, तो एक से ज्यादा शादी की इस्लाम ने इजाजत दिया है। अगर इंसान हक नहीं अदा कर पाता है, उनको पता है कि हक अदा नहीं कर पाएंगे, तो उसको सिर्फ एक शादी करनी चाहिए, एक से ज्यादा शादी वो नहीं कर सकता। ये बहुत बुनियादी नुक्ता याद रखा जाए, हक अदा करने की अगर ताकत है तो इंसान एक से ज्यादा शादियां कर सकता है। अच्छा, शादी की बात चली है तो एक और मसला अल्लाह ताला जिक्र कर रहा है आयत नंबर 4 के अंदर, वातुन निसा सदुकातिहिन्ना निहला, कि औरतों को उनका महर खुशी खुशी दे दिया करो। ये महर जो है औरतों का हक है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता इस महर को दिल के खुशी के साथ देना है, ये कोई जुर्माना नहीं है, ये कोई बोझ नहीं है। इसलिए महर जब औरतों को दिया जाए तो बोझ समझ के न दिया जाए, बल्कि औरतों का जो महर है उनका हक है, इसको दिल के खुशी के साथ अदा करना है, दिल के इत्मीनान के साथ अदा करना है, इसको बोझ समझ करके, मजबूरी समझ करके नहीं देना। और अल्लाह फरमाता फ़इनतिबन लकुम अन शैइन मिन, अगर ये औरतें दिल की खुशी के साथ अपने महर को माफ कर दें तो बहुत अच्छी बात है। मजबूर नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते कि मेरा बैन महर जो है वो माफ करो, ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन औरतें अगर अपने दिल की खुशी से बोले कि ठीक है हम महर नहीं लेंगे, माफ करते हैं, तो अलग बात है। वरना अगर औरतें माफ नहीं करती हैं तो ये महर एक बहुत बड़ा उनका हक है, देना बहुत जरूरी है। इसके मामले में बहुत कोताहियां हमारे दरमियान होती है। कई लोग ऐसे हैं, महर कितना है क्या वो सब भूल गए होते हैं, देना तो बहुत दूर की बात है। कुछ दिन पहले मेरे पास एक बूढ़े आदमी का मसला है कि मेरी वाइफ का इंतकाल हो गया है, मैंने महर नहीं दिया था, मैं क्या करूं? पूरी जिंदगी गुजर जा रही है और महर अदा नहीं कर रहे हैं। मामला कितना खराब होता जा रहा है कि पूरी बुढ़ापे बूढ़ी होकर के औरत का इंतकाल भी हो गया, और इंतकाल हो जाने के बाद आदमी को होश आ रहा है कि मैंने महर नहीं दिया था, अब क्या करना है, अब क्या मामला हमारा होगा। याद रखिए, महर का मामला बहुत सीरियस है। एक हदीस आप सुनिए, सही तरकीब की हदीस है, अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया है। कहते हैं अय्युमा रजुलिन तज़व्वजा इमरातन, किसी आदमी ने अगर किसी औरत से शादी किया, मिम्मा क़ल्ल मिनल महर औ कसर, महर जितना हो, थोड़ा बहुत जो भी महर हो, महर के जरिए से शादी किया किसी औरत से, लैसा फी नफ्सिही अन युद्दी इलैहा, और उसके दिल में है कि महर हमको नहीं देना। महर जो भी फिक्स था, उन्होंने महर तो फिक्स कर दिया, लेकिन ज़हन में क्या, हमको अदा नहीं करना है। वह खदाहा, और धोखा करता रहा जिंदगी भर, महर की बात ही नहीं बोलता था, कभी धोखा करता रहा। फमात वलम युद्दी इलैहा हक़्क़हा, और इस महर को अदा किए बगैर उस बंदे की मौत आ जाती है। लक़ी अल्लाह यौमल क़ियामत व हुव ज़ान, अल्लाह तबारक व तआला से वो क़यामत के दिन मिलेगा एक ज़िनाकार की हैसियत से। देखिए मामला कितना खतरनाक है। अगर महर फिक्स हुआ है और महर को अदा किए बगैर, औरत को दिए बगैर बंदे की अगर मौत आ जाती है, बंदा अगर मर जाता है, वो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात करेगा, एक ज़िनाकार की हैसियत से अल्लाह से मिलेगा। वो जिंदगी भर वो जिना करता रहा, इस हैसियत से अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये महर का मामला बहुत सीरियस है। हम में से अगर किसी ने अदा नहीं किया है तो पहली जिम्मेदारी ये बनती है कि महर को अदा कर दिया जाए। औरत ने अगर खुशी से माफ कर दिया अलग बात है, वरना ये बहुत बड़ा हक है। अगर नहीं अदा करेंगे, इसी हालत में मर के चले गए, तो अल्लाह के यहाँ जिनाकार कहलाए जाएंगे, जिना करने वाले इंसान माने जाएंगे अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, इसको याद रखा जाए कि जो भी औरत का हक है महर की सूरत में उसको अदा कर दिया जाए। उन औरतों के साथ अच्छाई के साथ रहा जाए,
عورت کا مرد پر ایک بہت بڑا حق یہ بنتا ہے کہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ رہے گا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، اچھا سلوک کرے گا، ان کے ساتھ نرم دلی کے ساتھ رہے گا۔ یہ بھی بہت خراب معاملہ چل رہا ہے ہمارے سماج کے اندر کہ ایک انسان اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ ان کا معاملہ ٹھیک نہیں، باہر تو بہت اچھا بنتا جا رہا ہے لیکن ان کے بیوی کے ساتھ ان کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اچھائی کے ساتھ وہ پیش نہیں آتا، اپنی بیوی کو ایک نوکر، ایک غلام سمجھ کر کے بیٹھا ہوا ہے، ان کو لگتا ہے یہ میرے گھر کی ایک نوکر ہے اور ایسا برتاؤ ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ بلکہ بہت ساری شکایتیں ایسی آتی ہیں کہ لوگ باتوں پر اپنی بیویوں پر ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے مسلمانوں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ تمہارا رہن سہن اچھا ہو، اپنی بیویوں کے ساتھ تمہارا معاملہ اچھا ہو۔ بڑی افسوس کی بات ہے ہم ساری چیزوں کی سنت کو ہم دوسری چیزوں میں دیکھتے ہیں۔ ہمیں نمازوں کا سنت کیا ہے اس کا فکر ہے کہ نماز میں اللہ کے نبی کی سنت کیا تھی، ہمیں اور دعا میں نبی کی سنت کیا تھی اس بات کی فکر ہے، لیکن کوئی نہیں پوچھتا ہے کہ مولانا شیخ ذرا بتائیے کہ بیوی کے ساتھ رہنے کا نبی کی سنت کیا ہے، کوئی نہیں پوچھتا۔ یہ اپنی بیوی کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہونا چاہیے، اپنے بیوی کے ساتھ ہم کیسے رہیں یہ مسئلہ کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ وہاں کوئی سنت نہیں دیکھتا کہ ذرا دیکھے بھائی بیوی کے ساتھ اللہ کے نبی کیسے رہتے تھے، نبی کا طریقہ کیا تھا بیویوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا، کوئی نہیں پوچھتا اور اس کی فکر بھی نہیں ہے اور اس کی تیاری بھی نہیں ہے۔ نوجوان شادی کے لیے پورا اتاولے ہوئے جا رہے ہیں لیکن ان کے پاس نہ نکاح کا کوئی مسئلہ معلوم، نہ یہ معلوم کہ اپنی بیویوں کے ساتھ رہنا کیا ہے، کیسا طریقہ ہمارا ہونا چاہیے۔ نبی کی زندگی کو آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہا کرتے تھے، نبی کے سنت اور طریقے کو آپ دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں 1.25 لاکھ کے مجمع کو خطاب کر رہے ہیں، ایک دو نہیں، 1,15,000 سے زیادہ بھیڑ تھی اور اللہ کے نبی نے اس موقع پر بہت قیمتی باتیں کہی تھی۔ ان میں سے کہا تھا یا ایھا الناس اتقوا النساء، اے لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کا جو حق ادا کرنے کی ذمہ داری رکھی ہے، مردوں تم اس کو ادا کرنا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے تم نے ان سے نکاح کیا، اللہ کا نام لے کر کے تم نے عورتوں سے نکاح کیا، اپنے نکاح میں لایا ہے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اے مردوں تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ عورتوں کے حق میں تمہارے درمیان کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، ان کے ساتھ تمہارا معاملہ اچھا ہونا چاہیے۔ اور ترمذی کی روایت ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیارکم خیارکم لنسائہ، تم میں بہترین وہ انسان ہے جو اپنے بیوی کے لیے سب سے بہترین ہو۔ آج دنیا باہر تو ہمارا معاملہ بہت اچھا ہے، باہر میں اچھا انسان ہوتے ہیں لیکن ایک بیوی کے لیے ہم اچھا نہیں بن پاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ ہے، اچھا وہ ہے خیرکم لنسائہ، جو اپنے بیوی کے لیے اچھا ہو، جو اپنے گھر میں اچھا نہیں باہر اچھا رہ کر کے کوئی فائدہ نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے اچھے لوگ پہلی صف میں آ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں لیکن بیوی کے ساتھ ان کا معاملہ اچھا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے۔ اور اللہ کے نبی نے ایک موقع پر بڑی تاکید کی اور کہا استوصوا بالنساء، اے لوگوں میں تمہیں تاکید کر رہا ہوں کہ عورتوں کے معاملے میں کوتاہی مت کرنا، سستی مت کرنا، ان کی جو ذمہ داری ہے اس کو نبھاتے رہنا، اس میں غفلت کا شکار مت ہونا۔ اور آج کی امت اس میں بہت غفلت کا شکار ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ عورتوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر کیا ہے، ہمیں کیا عورتوں کا ذمہ داری ادا کرنا ہے۔ اچھا کبھی ہو سکتا ہے عورت کے اندر کچھ کمی ہو، ہر انسان کے اندر کچھ کمی ہوتا ہے، کبھی معاملات اس لیے بھی بگڑتا ہے کہ عورت میں کچھ کمی دکھتا ہے، کوئی اس کی بری عادت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے ہو سکتا ہے کوئی ایک عادت انہیں ان کی بری لگے لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کے اندر 10 اچھی عادتوں کو اللہ نے رکھا ہو سکتا ہے ایک بری عادت ہو، ایک گندی عادت ہو، ایک خراب عادت ہو۔ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا بھائی ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، ہم سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، ہم تو بہت پکے ہوئے فرشتوں جیسے انسان ہیں، دودھ کے دھلے، ہم سے غلطی نہیں ہو سکتی، کوئی کمی نہیں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ عورت بھی ہے، عورتوں میں بھی کچھ کمی ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایک کمی اگر ہے تو اللہ نے اس کے اندر 10 بھلائیاں بھی رکھی ہوں گی، تم ایک کمی کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ ایک کمی کو دیکھ کر کے تم ان سے طلاق کا مطالبہ مت کرو، مت دونوں کو ہو جاؤ۔ لوگوں نے آج مذاق بنا لیا ہے کہ تھوڑا سا نمک زیادہ ہو جاؤ تم کو طلاق دیتے ہیں، گرم آپے سے باہر کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں، ایسا معاملہ بنا کے رکھ دیا ہم لوگوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ایک کمی اگر عورت کے اندر ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت ساری بھلائیاں بھی رکھی ہے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ لا یفرق مؤمن مؤمنہ، تم میں سے کوئی ایمان والا مومنہ عورت کو کسی چھوٹی بات کی وجہ سے اپنے سے دور مت کرے، مت ڈانٹے، مت دھمکائے ان کو چھوٹی سی بات کو لے کر۔ کیوں؟ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر،
हो सकता है एक उनकी आदत खराब हो, उसके जरिया पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अंदर और बहुत सारी अच्छी आदतें रखी होंगी जिसको देख करके तुमको अच्छा लगेगा। तो अल्लाह ताला ने बड़ी ताकीद की है इस आयत में, वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ, मर्दों जिम्मेदारी हमारी है, सिर्फ शादी कर लेना कमाल नहीं है, शादी को निभा लेना ये कमाल की बात है। जोश में आकर के, जज्बात में आकर के जिम्मेदारी उठा लेना ये कमाल की बात नहीं है, बल्कि इसमें अच्छे तरीके से ढल करके नबी के सुन्नत के मुताबिक इसको लेकर के चलना ये बहुत अहम बनता है। और इसमें कोताही हो रही है हमारे दरमियान, इस पर फिक्र करने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इन बातों को सुनने, समझने और अपने दिलों के अंदर बिठाने और अमल करने की तौफीक दे। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता।